الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا وہ حصہ جسے آپ آنکھ کہتے ہیں، کل کی گفتگو میں ہم نے کچھ باتیں نورانی آنکھوں سے متعلق سماعت کی تھی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آنکھ کا جو بیان کیا گیا ہے، اس سے آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کو اپنے پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی۔ آج آپ اس نورانی آنکھوں کے بیان میں آپ سماعت کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا دیکھا کرتے تھے۔ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں اسے تو دیکھتے ہی تھے، چاہے وہ دیوار کے بعد ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو، لیکن ایک وہ چیز کہ جسے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا اسے، وہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اسے بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو ہماری گفتگو کل کی جو ہم نے سماعت کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آنکھ مبارک تھی، وہ آنکھ مبارک کا جو سفید حصہ ہے وہ بالکل زیادہ سفید تھا، اور جو سیاہ کلر کا حصہ ہے، جو سیاہ حصہ ہے وہ بالکل سیاہ تھا۔ اس کے آگے کچھ مزید باتیں سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت، ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا یہ اعجاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں، ایک وقت سمجھ سکتے ہیں ایک وقت ہوتا کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک وقت میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا ایک وقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں اوپر نیچے آگے پیچھے دن ہو کہ رات ہو کہ جو ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی وقت میں جو ہے اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیں کہ فرمایا گیا کہ یعنی اے لوگوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں رکوع اور سجود کو درست طریقے سے ادا کرو۔ حضور نماز پڑھاتے تھے، میں آپ کا امام ہوں، میں نماز کی حالت میں دیکھوں گا اپنے سجدے کی جگہ پر پیچھے کون کیا کر رہا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، پیچھے کون کس طرح سجدہ کر رہا ہے، کون کس طرح رکوع کر رہا ہے، کس کا پیر کیسا ہے، کون کس حالت میں بیٹھا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہوتا، میں اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میری نگاہیں آگے، میرا چہرہ آگے کی طرف ہے۔ لیکن حضور کی شان دیکھیں آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم رکوع اور سجدے کو درست طریقے سے ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتے رہتا ہوں، میں تم لوگوں کو، تم پیچھے کیا کر رہے ہو مجھے اس بات کا بھی مجھے جو ہے علم ہے، تم پیچھے کس حالت میں ہو، اپنے سجدے کو تم کس طرح ادا کر رہے ہو، تم اپنے رکوع کو کس طرح ادا کر رہے ہو، میں ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ لوگ جو خباثت سے بھرے ہوئے ہیں، جو نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ وہ رسول جو خود فرماتا ہے
کہ اے لوگوں تم اپنے رکوع اور سجدے کو درست کرو کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیٹھ کے پیچھے، جو تم پیچھے میرے رکوع کر رہے ہو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکوع صحیح نہیں کر رہے، جو سجدہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، میں تم کو دیکھتا ہوں، تم اپنے رکوع اور سجدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ آگے بیان کیا گیا، صاحب مرقات نے اس حدیث پاک کو جو ہے اس میں شرح میں آپ نے بیان فرمایا، وَهِيَ مِنَ الْخَوَارِقِ الَّتِي أُعْطِيهَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ بات آپ کے ان معجزات میں سے ہے جو آپ کو عطا کیے گئے۔ حضور پیچھے دیکھتے تھے، نگاہیں تو سامنے رہتی تھی لیکن پیچھے کون کیا کر رہا ہے، آپ کے دائیں کون کیا کر رہا ہے، بائیں کون کیا کر رہا ہے، دن ہے کہ رات ہے کیا ہے، حضور کی نگاہوں کا یہ عالم تھا۔ اللہ کی عطا سے، اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے، حضور کے معجزات میں سے یہ چیزیں ہیں کہ حضور جو ہے اپنے پیچھے کون کیا کر رہا ہے اسے بھی جو ہے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ غیر مرئی وغیرہ محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک چیز شروع میں ہی رکھی کہ حضور جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ تو دیکھتے ہی تھے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، احساس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اسے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ نماز کی حالت میں خشوع اور خضوع یہ ایسی چیز ہے کہ وہ جو انسان خشوع اور خضوع میں جاتا ہے اسے ہی پتا ہے کہ نماز کا وہ عالم کیا ہے، وہ درجہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو انسان دیکھتا ہے اسے تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا، چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تمہارا رکوع، حضور جب صحابہ رکوع کرتے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اقیم الرکوع، اے میرے صحابہ، اے لوگوں تم اپنے رکوع کو صحیح کرو، تم اپنے سجدے کو صحیح ادا کرو کیونکہ میں تمہارے رکوع اور سجدے کو دیکھتا ہوں۔ یہاں تو رکوع کا معاملہ الگ ہو گیا، سجدے کا معاملہ الگ ہو گیا۔ دوسرے حدیث پاک میں ملتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے رکوع کو میں دیکھتا ہوں، اور صرف رکوع کو ہی نہیں، تمہارا جو خشوع کا عالم ہے، جو نماز میں خشوع کا درجہ ہے، خشوع کا مطلب نماز میں کچھ ایسے بھی درجات ہیں، فرمایا گیا کہ تم نماز پڑھو گویا ایسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے۔ نماز میں کیفیت جو بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا تم نماز ایسے ادا کرو گویا کہ تم نماز کی حالت میں ایسے ہو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسی کیفیت بناؤ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم تھوڑی سی کھجلی برداشت نہیں کر پاتے، ہم تھوڑی سی چنچناہٹ بدن میں ہو جائے تو ہمارے ہاتھ چلنے لگتے ہیں۔ یہ کون سا خشوع ہے؟ یہ کون سا خشوع اور خضوع؟ خشوع اور خضوع کا عالم تو یہ کہ مولائے کائنات غالباً حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پیر میں تیر لگا، آپ نے فرمایا جب میں نماز ادا کروں تو تم میرے تیر کو نکال لینا۔ شدید تکلیف تھی، زخم گہرا تھا، تیر لگی تھی۔ تیر لگنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کو لگتے تھے انہیں معلوم ہوگا، ہمیں تھوڑا سی ہاتھ پہ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تیر لگا ہوا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی اسے نہ نکالو، جب میں نماز کی حالت میں ہوں تب تم اس تیر کو نکال دینا، مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ گویا پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ والوں کی نمازیں ایسی ہوا کرتی تھی گویا وہ خدا کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت تھی، ان کا یہ خشوع اور خضوع کا عالم تھا۔ تو نماز پڑھے تو گویا ایسا پڑھے کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت بنائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے نمازوں میں اپنے ہاتھوں کو کم ہلائے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے پڑھیں، خشوع اور خضوع کے عالم میں نماز ادا کریں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رکوع کو اور خشوع کو میری نگاہوں سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں۔
खुशू कहते किसे हैं उसको समाप्त फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करेंगे। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी आंखों के एजाज का क्या कहना कि पीठ के पीछे से नमाजियों के रुकू बल्कि उनके खुशू को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख लिया करते थे। खुशू किस चीज का नाम है तो खुद जो है इसमें बयान फरमाते हैं कि खुशू दिल में खौफ और आजिजी की एक कैफियत का नाम है। दिल के अंदर, दिल में, जाहिरन नहीं, दिल के अंदर वो चीज पैदा होती। खुशू और खुशू जो है वो दिल में पैदा होती। एक आजिजी और एक खौफ का नाम खुशू है। बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा है, उसकी कैफियत क्या है? क्या वो अपने रब के हुजूर खड़ा होकर उसके दिल में खौफ है कि नहीं? अपने रब के बारगाह में तो खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा होने के बाद क्या अपने रब का खौफ उसके दिल में है कि नहीं? आजिज़ी है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हाथ तो बांध कर खड़ा है और दिल में ये वसवसे आ रहे हैं कि लोग मुझे पीछे से देखेंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छी नियत बांध कर खड़ा है। खड़ा है, हाथ बंधा हुआ है, लेकिन दिल में ये वसवसात है, दिल में ये कैफियत पैदा हो रही है कि पीछे से देखने वाला कहेगा यार ये बहुत सही से खड़ा है, इसका पैर देखो सीधा है और ये नमाजी है, ये पक्का नमाजी है। ये कैफियत अगर आ गई तो नमाज तुम्हारे मुंह पर मार देगा। कैफियत क्या हो नमाज की? खुशू और खुशू का आलम, दिल में आजिज़ी हो, खुदा का खौफ हो। यार किसकी बारगाह में खड़े हैं? किस रब की बारगाह में खड़े? वो रब जो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। उस रब के हुजूर खड़े हैं। तो एक मुजरिम अपने रब की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में खड़ा होकर तो उसके दिल की कैफियत यही होनी चाहिए कि उसके दिल में अपने रब का खौफ हो, खुशू और खुशू का आलम हो। आगे फरमाते हैं कि जो आंख से देखने की चीज नहीं है, खुशू जो है ये आंख से देखने की चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने निगाहे नबुवत से इसे भी देख लिया करते थे। तड़प कर जरा बोल देना, हुजूर इसे भी देख लिया करते थे। आज वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, हुजूर अपने पीठ के पीछे की चीज को नहीं देख सकते हैं, उनके ऊपर लानत हो। उनको इस हदीस से सबक लेना चाहिए, दर्स लेना चाहिए कि हुजूर पीठ के पीछे की बात तो दूर है, दरकिनार है, हुजूर तो खुशू और खुशू को भी देख लिया करते थे। आगे फरमाते हैं कि मगर निगाहे नबुवत का ये मौजज़ा देखो कि ऐसी चीज को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देख लिया जो आंख से देखने के काबिल ही नहीं है। चश्माने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एजाज की शान का क्या कोई बयान कर सकता है? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अशार में इसको जो है बयान किया। फरमाते हैं शश जहद सिमते मकाबिल शबो रोज एक ही हाल, छो सिमत में और शबो रोज, दिन और रात, सब जो है एक ही हाल में। धूम अंजुम में है आपकी बिनाई की, फर्श ता अर्श सब आईना जमाइर हाजिर, बस कसम खाइए उम्मी तेरी दानाई की। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर एक ही वक्त में शश जहद को जो है देखा करते थे, चाहे वो दिन हो कि रात हो, उसे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है देख लिया करते थे। तो हमें इस चीज से ये सबक मिलता है आज के दर्स से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों का यह आलम था कि हुजूर अगर आसमान की तरफ निगाह उठाते थे तो लौहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करते थे, और तहतुस सरा में अगर निगाह डालते थे तो कहां से कहां पहुंचती थी वो हुजूर जानते हैं और हुजूर का रब जानता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जो हम मुसलसल सुन रहे हैं तो इससे जो है अपनी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को सही बनाने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और हुजूर से मोहब्बत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमाए, हम सबको आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।